اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی علیہ۔ پروگرام استخارہ کے ساتھ محمود احمد چشتی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ استخارہ سنت بھی ہے اور مسائل کا حل بھی، استخارہ عبادت بھی ہے اور اللہ سے ربط کا ذریعہ بھی۔ استخارہ ایک ایسا مذہبی اور روحانی پلیٹ فارم ہے جو آپ کے روحانی اور معاشرتی مسائل کا حل قرآن اور سنت کی روشنی میں پیش کرتا ہے۔ اور یہی جناب اس پروگرام میں آپ ہفتہ میں 6 دن لائیو کالز کرتے ہیں، اپنے مسائل ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اپنے مسائل بتاتے ہیں اور وظائف جاننے کی کوشش کرتے ہیں، وظائف طلب کرتے ہیں اور آپ کو مجرب اور اکثیر اعمال بتائے جاتے ہیں جو کہ بزرگان دین سے منسوب ہیں اور ساتھ ہی ساتھ قرآن اور سنت سے کشید کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور یہ خصوصیت ایسی ہے کہ نمبرز آپ کی سکرینز پر موجود ہوتے ہیں، آپ جب چاہیں ڈیورنگ پروگرام ان نمبرز پر کال کر سکتے ہیں اور ہم سے مشورہ طلب کر سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جامع انداز میں آپ کی رہنمائی کی جائے تو پھر جناب آپ کو خط لکھنا پڑے گا اور خط میں جو بھی آپ کا مسئلہ ہو تفصیلی انداز میں تحریر فرما کر آپ ہمیں سینڈ کر سکتے ہیں، بھیج سکتے ہیں، جو کہ ایڈریس آپ کی سکرین پر موجود ہوتا ہے اسی ایڈریس پر۔ لیکن شرط صرف اتنی ہے کہ جناب آپ کو ساتھ میں جوابی لفافہ بھی بھیجنا پڑے گا تاکہ آپ کے بھیجے ہوئے جوابی لفافہ کے اندر ہم آپ کے خط کا جواب آپ کو ارسال کر سکیں اور آپ کے مسئلہ کے متعلق آپ کی رہنمائی کر سکیں۔ آج کے اس پروگرام کے معزز مہمان، ان کا آپ سے تعارف کرواتا چلوں، بہت ہی معزز محتشم شخصیت، خطیب بھی ہیں اور اللہ نے انہیں یہ اعزاز سے نوازا ہے کہ جو بھی وظائف بتاتے ہیں ان سے لوگوں کو فیض حاصل ہوتا ہے۔ اور ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں محمد خلیل حنفی صاحب، جن کو میں دل کی گہرائیوں سے سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت کیسے ہیں؟ الحمدللہ، آپ نے سے ٹھیک ہے؟ جی الحمدللہ۔ اور جناب جب پروگرامز چل رہے ہوتے ہیں، جب بھی استخارہ پروگرام ان کے اندر شامل ہو جاتا ہے تو جتنی بھی کالز آتی ہیں لوگ یہی کہتے ہیں کہ جب بھی پروگرام دیکھتے ہیں قرآن اور سنت سے بتائے گئے وظائف سے ہماری زندگیاں آسان ہو جاتی ہیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں اور مسائل حل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک بات سوچنے والی ہے کہ جو بھی چیز ہم آپ کو تعلیم کرتے ہیں ان میں دعائیں بھی ہوتی ہیں، ان کے اندر قرآنی آیات بھی ہوتی ہیں، ان میں اسماء الحسنہ بھی ہوتے ہیں۔ تو چلتے ہیں علامہ خلیل حنفی صاحب کی جانب اور ان سے پوچھتے ہیں کہ بے اولادی کے لیے کیا پڑھنا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے۔ جن لوگوں کے ہاں اولاد نہیں ہے وہ چیک اپ بھی کرواتے ہیں، میڈیسن بھی لے رہے، اس کے باوجود اگر اولاد نہیں ہو رہی تو انہیں کیا کرنا چاہیے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم صلی علیہ۔ بے اولاد حضرات، ایک تو اولاد رب تعالیٰ کی نعمت ہے، اس سے رب کی بارگاہ سے ناامید نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی بارگاہ میں آزمائش آ جاتی ہے، دیر ہو جاتی ہے تو اس کی رحمت کا دامن جو ہے اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے اور ساتھ ساتھ صدق دل کے ساتھ رب کی بارگاہ کے اندر دعا کرتے رہیں، نماز کی پابندی کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ اس کے لیے بہترین مجرب وظیفہ جو ہے سورہ نساء کا پہلا رکوع جو ہے اس کو کثرت کے ساتھ جو ہے پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اولاد نرینہ عطا فرمائے گا۔ ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اس کی ایک تسبیح روزانہ کر لیا کریں اور سورہ نساء کا پہلا رکوع جو ہے اس کو 40 مرتبہ پڑھے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اولاد نرینہ سے نوازے گا۔ جی، تو ایسے احباب جن کے ہاں اولاد نہیں ہے اس کے لیے ایک بہت ہی مجرب اور اکثیر وظیفہ اور ایک عمل تعلیم فرمایا علامہ محمد خلیل حنفی صاحب نے کہ آپ جناب سورہ نساء کا پہلا رکوع اور وہ آیے مبارکہ ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین یہ پڑھیں، جو بھی طریقہ بتایا اسی طریقے کے مطابق انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ اگر بے اولاد لوگ اسے پڑھیں گے تو مالک کائنات اپنی رحمت سے آپ کو اولاد عطا فرمائے گا۔ وہاں سے عطا فرمائے گا کہ جب جیسے ابراہیم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ میں آپ نے پچھلے ماہ میں بھی سنا ہوگا، بلکہ اسی ماہ کے اندر سنا ہوگا کہ جناب اولاد نہ ہونے کا کوئی بھی جو ہے وہ ذریعہ نہیں تھا، اولاد ہونے کی گنجائش ہی نہیں تھی، عمریں بھی گزر گئی تھیں، لیکن پھر وہ جو ہے وہ اندھیروں سے تاریکیاں نکالتا ہے، موت سے حیات نکالتا ہے، نا امیدیوں سے امید دیتا ہے وہ مالک پھر بے اولادوں کو اولاد بھی دے دیتا ہے اگر آپ ان اعمال کو اسی انداز میں کرتے رہیں۔ یہی چیز ہے کہ اگر آپ قرآن کا دامن تھام لیں
تو جناب آپ کے مسئلے خود بخود حل ہوتے چلے جائیں گے. لیکن ہم قرآن کو اپنا رہبر و رہنما نہیں سمجھتے, ہم قرآن کو اپنا مشکل کشا نہیں سمجھتے, اسی لیے ہم بہت سارے معاملات میں پریشان حال رہتے ہیں. گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے, لیکن فی الوقت ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں. دیکھتے ہیں کہ اس وقت کون کہاں سے ہمیں کال کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی جی میں نے کوہنور پر ایک شو میں دیکھی نائٹ, تو میں نے پر کال کی ہے. جی کال کی ہے تو مسئلہ بیان کیجئے, کیا مسئلہ ہے, اور تھوڑا اونچی آواز میں بولیے تاکہ ہمیں سننے میں اور آپ کی رہنمائی کرنے میں. میں بات کر رہی شیخ پورہ سے. ٹھیک ہے. میرے گلے میں بہت زیادہ درد ہے, کوئی 1.5 سال ہو گیا, میں نے اتنی زیادہ میڈیسن کھائی ہے, دم وغیرہ بھی کروایا ہے, لیکن کوئی افاقہ نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے, اور مسئلہ کیا ہے؟ جو لیفٹ سائڈ ہے, جو پوری لیفٹ سائڈ ہے نا, تو پوری لیفٹ سائڈ پہ پین رہتا ہے سر سے. آپ کے سر میں لیفٹ سائڈ پر پین رہتا ہے؟ نہیں, گلے میں بھی, اور لیفٹ سائڈ جو بازو اور میری ٹانگ ہے نا, یہ ساری ایسے مطلب سن ہو جاتے ہیں. اچھا, آپ کی عمر کتنی ہے بیٹا؟ جی میری 21 سال ہے. ٹھیک ہے, آپ یہ بتا دیجئے کہ آپ کی والدہ کا نام کیا ہے؟ کنیز بی بی. شیخو پورہ سے کال کر رہی ہیں؟ جی شیخو پورہ. چلیں جی, آپ کا سوال ہم تک پہنچا. ہماری یہ بہن ہمیں شیخو پورہ سے کال کر رہی تھی, ان کے جو ہے وہ لیفٹ سائڈ میں پین رہتا ہے اور انہوں نے میڈیسن بھی کھائی ہے, زیادہ افاقہ نہیں ہوا. تو چلتے ہیں علامہ خلیل حنفی صاحب کی جانب اور ان سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بہنوں سے کہوں گا, ایک تو نماز کی پابندی کریں, ہر وقت باوضو رہیں, اور ساتھ ہی جہاں پر پین ہو رہی ہوتی ہے جس وقت, تو وہاں پر اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اور 21 مرتبہ سورہ ناس, قرآن پاک کی آخری صورت ہے, اس کو پڑھ کر دم کریں, خود کر لیں یا کسی کو کہہ دیں وہ دم کر دے, وہاں پر والدہ کر دے یا بہن کوئی کر دے, تو وہاں پر جہاں پر درد ہو رہی وہاں پر ہاتھ رکھ کر دم کریں. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس صورت کے توسل سے اللہ تعالیٰ میری بہن کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے گا. جی, تو علامہ محمد خلیل حنفی صاحب انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کو وظیفہ تعلیم فرما رہے تھے ہماری اس بہن کو جو ہمیں شیخو پورہ سے کال کر رہی تھیں, اور انشاءاللہ آپ اسے 41 ڈیز کیجئے. اس کے بعد آپ دوبارہ کال کرنے کے بعد ہمیں بتائیے کہ آپ کو افاقہ ہوا یا پھر اس میں مزید کسی وظیفے کی گنجائش ہے. لیکن مجھے یقین ہے, اگر آپ بھی یقین سے کریں گے اور مجھے بھی یقین ہے, آپ اس وظیفے کو کرنے کے بعد ہمیں خوشی سے فون کریں گے کہ آپ کا مسئلہ حل ہو گیا ہے. اور یہی بات میں ابتدا میں کر رہا تھا کہ ہم نے قرآن کو مشعل راہ نہیں سمجھا, ہم نے قرآن کو ہدایت نہیں سمجھا. قرآن میں تو وہ فیض ہیں جو کبھی آپ نے سوچے بھی نہیں ہیں, لیکن ہم نے صرف قرآن کو کتاب سمجھا ہے, کتاب اللہ نہیں سمجھا. قرآن کو جو ہے وہ ہدایت اور رہنمائی کے ساتھ ساتھ ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنے دردوں کا مداوع کرنے کے لیے بھی قرآن کو رہنما مان لینا چاہیے. اب یہاں پر ہم گفتگو کر رہے تھے کہ دعا کیا ہے, کیا دعا کرنے والے لوگ جتنے بھی دعا کرتے ہیں, کیا دعا عبادت ہے, صرف عبادت ہے, کیا دعا عطا ہے, کیا دعا کرنے کا حق صرف مسلمانوں کا ہے, کیا دعا جو ہے خاص مقامات پر قبول ہوتی ہے, کیا دعا مسجد اور بازار میں قبول ہو سکتی ہے یا نہیں, کیا دعا کرنے کے لیے ہاتھوں کا اٹھانا ضروری ہے یا نہیں. تو چلتے ہیں علامہ خلیل حنفی صاحب کی جانب اور ان سے پوچھتے ہیں کہ جناب دعا کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے, دعا کے آداب کیا ہیں, کیسے دعا کی جائے کہ انسان کی دعا قبول بھی ہو جائے اور قبولیت کی معراج تک پہنچ جائے. جی علامہ صاحب. ماشاءاللہ بڑی بات آپ نے کہی کہ دعا کا وقت جو ہے, اس کا دعا کا وقت کوئی نہیں ہے. رب تعالیٰ قرآن مجید نے ارشاد فرماتا ہے ادعونی استجب لکم, تم جب بھی مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں. مگر اس کے لیے ہے کہ اپنے آپ کو تھوڑا دعا کے لیے تیار کرنا. ایک تو باوضو ہو کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر درود پاک پڑھیں, نفل ادا کریں, اس کے بعد جو ہے رب تعالیٰ کا ذکر کریں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبی میں تشریف فرما تھے, ایک صحابی آیا, جلدی اس نے وضو کیا, جلدی نماز پڑھی اور دعا مانگ رہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوٹ جا, تمہاری نماز قبول نہیں ہوئی ہے. عرض کی, پھر 3 دفعہ ایسے کیا. یا رسول اللہ میرے کے اندر کمی کیا ہے؟ فرمایا کہ سکون کے ساتھ وضو کر, جو اچھا طریقہ ہے اس کے مستحبات کو, سنت کو, واجبات کو دیکھ کر پھر وضو کر, پھر سکون کے ساتھ جو ہے نماز ادا کر, اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر, اس کے بعد میرے اوپر درود پاک پڑھنے کے بعد دعا پڑھ, دعا مانگ, تمہاری دعا قبول ہوگی. تم جو بھی دعا کرو گے تمہاری دعا قبول ہوگی. اور دعا کا بہترین وقت جو ہے وہ رات کا آخری پہر ہے, جب ساری دنیا سوئی ہوتی ہے,
उस वक़्त रब जाग रहा होता है, अपने बंदों को पुकार रहा होता है, कोई मुझसे मांगने वाला, वो बंदों को पुकार रहा होता है। तो उस वक़्त जो दुआ मांगता है बंदा रात के अंधेरे के अंदर यकसुई के साथ, तो उस वक़्त रब आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया दुआ मग़ज़ुल इबादा, दुआ इबादत का मग़ज़ है, दुआ इबादत का मग़ज़ है। तो उस वक़्त दुआ मांगनी चाहिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी जहाँ से गुज़र रहे हैं तो एक बंदा गिड़गिड़ा कर मांग रहा, या अल्लाह मुझे फ़लाँ चीज़ दे दे, फ़लाँ चीज़ दे दे, मगर उसकी दुआ कबूल नहीं हो रही। मूसा अलैहिस्सलाम रब ताला की बार में या बारी ताला, अगर ये बंदा मुझसे मांगता ना तो मैं अता कर, रब ताला फरमाया मूसा मैं तो इससे ज़्यादा अता करने वाला हूँ। ये बंदा मांगे तो सही, ये ज़ुबान से तो मांग रहा है मगर इसका दिल जो है वो बकरियों की तरफ अटका हुआ है, इसका दिल जो है वो बकरियों की तरफ अटका हुआ है, जिसकी वजह से उसको समझ नहीं आ रही है। तो बंदा इखलास के साथ, दिल के साथ, नीयत के साथ मांगे तो रब ताला फिर अता करता है। जी, बड़ी खूबसूरत बात की अल्लामा साहब ने कि इंसान का क़ल्ब हाजिर नहीं होता, और ये वाक़या शेख अल्लामा अब्दुर्रहमान सफ़ूरी रहमहुल्लाह ने बड़े खूबसूरत अंदाज़ में तहरीर फरमाया कि जब आप किसी दरवाज़े पर जाते हैं, दस्तक देते हैं, दरवाज़ा खुले तो आपका चेहरा किसी और तरफ हो, आपकी तवज्जो ना हो, तो दरवाज़े वाला भी सोचता है कि दरवाज़ा तो खटखटा दिया, साइल का क़ल्ब हाजिर नहीं है। जब भी दुआ किया करें तो कोशिश किया करें कि हमारा क़ल्ब अल्लाह की तरफ हाजिर हो। सिर्फ़ लफ्ज़ों से दुआ नहीं करनी चाहिए, दिल को भी अल्लाह की तरफ जो है वो राग़िब और हाजिर रखना चाहिए, इससे दुआ कबूल होती है। और यहाँ पर एक और भी बड़ा खूबसूरत सवाल होता है कि जनाब क्या सिर्फ दुआ लफ्ज़ों और वक्तों की मोहताज है? वक्त जो होते हैं कभी कोई ख़ास औक़ात होते हैं जिनमें कबूल हो जाती है, लेकिन जनाब मालिक कायनात हर वक्त अपने बंदे को देखता है, उसके लिए हाजिर है और अपने बंदे को पुकारता है कि कब मेरा बंदा मेरी तरफ तवज्जो करे और मैं उसके लिए अपनी रहमत के दरवाज़े खोल दूँ। तो बात यह है कि प्रोग्राम इस्तिखारा जो है वो स्पेशली आपके लिए सजाया है। अगर आप परेशान हाल हैं तो जनाब आप कॉल कर सकते हैं, इस्तिखारा का प्लेटफार्म आपको वेलकम कहता है। अगर आप जो है वो रिश्तों के अंदर बंदिश के मुतल्लिक परेशान हैं कि बंदिश है या नहीं है, या रिश्ते आते हैं और चले जाते हैं, तो आपको इस्तिखारा करवाने की ज़रूरत है, और उसके लिए ये प्रोग्राम आपके लिए मशले राह बन सकता है। और अगर आप ये सोचते हैं कि आपके रिस्क में बरकत नहीं है, या फिर रिस्क के अंदर किसी ने कुछ ऐसा काम कर दिया कि परेशानी का आप शिकार हो रहे हैं, तो इस्तिखारा प्लेटफॉर्म आपके लिए वज़ाइफ लेकर हाजिर है। नंबर्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं, आप उन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, रहनुमाई हासिल कर सकते हैं और अपना मसला हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। जब आप अपना मसला हमारे साथ शेयर करेंगे तो इंस्टेंटली हमारे मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम, मुफ्तियान उज़्ज़ाम और पीरान उज़्ज़ाम में से, हमारी टीम में से जो भी शख्स यहाँ पर मौजूद होता है वो आपकी रहनुमाई ज़रूर करेगा। और दूसरी बात, अगर आप जो चाहते हैं कि तफसीली अंदाज़ में आपकी रहनुमाई की जाए तो एड्रेस आपकी स्क्रीन पर मौजूद होता है, उस एड्रेस पर आप ख़त लिख सकते हैं और साथ ही साथ आप अपना मसला तफसीली अंदाज में बयान कर सकते हैं। और कॉल करने वालों से गुजारिश है कि जब भी कॉल करें तो ऐसे मकाम से कॉल करें जहाँ पर सिग्नल्स जो हैं वो पूरे आ रहे हों। आपकी बात जो है, जो भी सवाल आपने करना होता है उसे अपने दिमाग में दोहरा लिया करें ताकि आपका सवाल हमें समझने में आसानी हो। और टेलीविज़न की आवाज़ बंद कर लिया करें ताकि आपकी बात समझकर ahsan अंदाज में आपकी रहनुमाई की जा सके। और उसके बाद टेलीविज़न की आवाज़ खोलने के बाद आप अपना जवाब सुन सकते हैं आफ्टर कॉल। ये चीज़ें हैं जो बयान करने का मकसद ये होता है कि जो भी कॉलर कॉल करे उसकी रहनुमाई बेहतरीन अंदाज में यहाँ से की जा सके। तो अल्लामा खलील हनफी साहब से पूछते हैं कि खैर व बरकत के लिए कौन सा ऐसा मुजर्रब अमल है जो हर शख्स कर सकता है और उसमें के रिस्क में बरकत भी हो सकती है और अल्लाह की तरफ से रहनुमाई भी हो सकती है। तो जनाब अल्लामा साहब, खैर व बरकत के लिए आपका कोई मुजर्रब अमल जो आपके ज़ाती इस्तेमाल से गुजरा हो? बेहतरीन अमल जो है, वैसे तो अल्लाह खैर राज़िक़ीन, अल्लाह ताला रिज़्क़ अता करने वाला है, मगर बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि बंदा जब मांगता है उसकी बारगाह के अंदर उसके महबूबों का नाम लेता है तो रब ताला फिर रिज़्क़ के दरवाज़े उसके लिए खोल देता है। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स हाज़िर हुआ, अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कमाने वाला अकेला हूँ, मेरे घर के अफराद बहुत ज़्यादा हैं, वो ऐसा अमल बताएं मेरे घर के अंदर, मेरे रिज़्क़ के अंदर इजाफ़ा हो जाए। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब भी तू घर में जाए तो बुलंद आवाज़ के साथ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहे, चाहे कोई घर में है या नहीं, बुलंद आवाज़ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि कहे। उसके बाद मेरे ऊपर दुरूद पाक भेज, अस्सलामु अलैका
ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اس کے بعد ایک مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ پڑھ تو رب، اور اس راوی کہتے ہیں کہ اس شخص نے چند دن ہی عمل کیا، تھوڑے دن عمل کیا تو رب تعالیٰ اس کو اتنا نوازا کہ اس نے ساتھ اپنے ہمسایوں اور رشتہ داروں کو بھی نوازنا شروع کر دیا۔ تو یہ درود پاک جو ہے یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کے ساتھ رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور عبادات جو ہے باقی عبادات جتنی بھی ہیں وہ چاہے قبول ہو یا نہ ہو، مگر درود پاک ایک ایسی عبادت ہے، ادھر انسان پڑھتا ہے درود پاک ادھر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہیں، اور درود پاک پڑھنے کے ساتھ جو ہے رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اور پھر ساتھ قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص اکثر آیا کرتا تھا، اور آ کر جو ہے چند دن بعد آنا اور کچھ بیت المال سے کچھ رقم لے جانا۔ تو حضرت سید عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک دن جلال میں تھے، تو فرمایا کچھ کام بھی کیا کر، ہر وقت مانگنا شروع کیا ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ کیا مانگو، کیا کام کروں؟ آپ نے فرمایا کہ قرآن پڑھا کر۔ آپ جلال میں تھے تو زبان سے نکلا قرآن پڑھا کر، تو کچھ دن کافی دن گزر گئے، چند ماہ گزر گئے، مگر وہ شخص دوبارہ نظر نہ آیا۔ تو سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس شخص سے پوچھا کبھی نظر نہیں آیا؟ فرمایا کہ عمر جب سے رب کے قرآن کو میں نے تھاما ہے، رب تعالیٰ نے آپ کے در سے مجھے بے نیاز کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، آپ کے در سے بے نیاز کر دیا ہے۔ تو جو ہے جو شخص اٹھتا ہے کاروبار کے لیے جاتا ہے تو سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ باوضو ہو کر گھر سے نکلیں، اور اس کے بعد گھر میں بیٹھ کر یا دکان کے اوپر جہاں بھی کاروبار کرتا ہے، فیکٹری، کارخانہ ہے، دفتر ہے، تو وہاں پر سورہ یاسین کی تلاوت کرے۔ وہاں پر سب سے پہلے سورہ یاسین کی تلاوت کرے، اس سے خیر و برکت ہوگی، رب تعالیٰ کی رحمتیں ہوگی، رزق میں اضافہ ہوگا۔ اور شام کے وقت جو ہے سورہ واقعہ کی تلاوت کر لے مغرب کی نماز کے بعد، تو دیکھیں انشاءاللہ اس کے اندر کتنی برکتیں آتی ہیں، کتنی رحمتیں آتی ہیں۔ رب تعالیٰ دنیا کے دروں سے بے نیاز ہو کر اپنے در سے عطا فرمائے گا۔ جی بہت ہی خوبصورت بات کی، اور یہی ہمارا یقین بھی ہونا چاہیے، ایمان بھی ہونا چاہیے کہ جب ہم قرآن سے لو لگا لیتے ہیں تو دنیا سے بے نیاز ہو جاتے ہیں، اور در در کی جو ہے وہ ٹھوکریں کھانے سے بہتر ہے کہ انسان مالک کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے اور قرآن کو اپنا راہبر و رہنما سمجھ لے۔ قرآن جو ہے وہ آپ کو خود تو معزز ہے ہی، آپ کو بھی معزز کر دے گا۔ قرآن خود تو غالب ہے ہی، آپ کو بھی جو ہے وہ مغلوب ہونے سے بچا لے گا۔ قرآن جو ہے وہ آپ کو بے نیاز کر دے گا، بلکہ لوگ نیاز مند ہو جائیں گے۔ تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا ہم نے قرآن کو اپنا جو ہے وہ رہبر و رہنما سمجھا ہے یا نہیں؟ اسی کے ساتھ پروگرام میں کال شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں اور وہ کون سا مسئلہ ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے پوچھنا ہے مسئلہ جی کاروبار سے متعلق کہ میرے میاں کے کاروبار میں بڑے ٹائم سے نقصان ہو رہے ہیں۔ اچھا، بہت زیادہ نقصان، جس بھی کام کو ہاتھ لگاتے ہیں وہ نقصان پہ ختم ہوتا ہے۔ اور کیا کاروبار کرتے ہیں آپ کے میاں؟ وہ نا یہ کپڑے کا مطلب پرنٹنگ کا کام کرتے ہیں، پرنٹنگ یونٹ فیکٹری ہے ان کی، لیکن بڑے سالوں سے نقصان پہ نقصان ہے، جس کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ نقصان پہ ختم ہوتا ہے۔ جی ان کا نام بتا دیجئے اور ان کی والدہ کا نام بتا دیجئے۔ جی ان کا نام عبدالوحید ہے اور والدہ کا نام رضیہ بیگم۔ چلیے میری بہن، آپ کا سوال ہم تک پہنچا، اور کس شہر سے کال کر رہی ہیں؟ جی میں لاہور۔ چلیں جی، آپ کا سوال ہم تک پہنچا۔ ہماری ایک بہن ہمیں لاہور سے کال کر رہی ہیں، اور ان کے میاں کے کاروبار میں نقصان پہ نقصان ہو رہا ہے کافی عرصہ سے۔ تو نقصان سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے اور کس طرح سے وہ دوبارہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتے ہیں؟ چلتے ہیں علامہ محمد خلیل حنفی صاحب کی جانب اور ان سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ میں اپنی بہنوں سے کہوں گا، ایک تو اپنے شوہر سے کہیں کہ جو بھی کام کرتے ہیں سب سے پہلے اس کے اندر جو ہے تجربہ حاصل کریں۔ یہ نہیں کہ کسی نے مشورہ دے دیا کہ یہ والا کام اچھا ہے تو اس کی طرف چل پڑے، یہ والا کام اچھا ہے تو اس کے اندر زیادہ منافع ہے تو اس کی طرف چل پڑے، بلکہ سب سے پہلے جو ہے کیا کریں، اس کے اندر جو ہے تجربہ حاصل کریں۔ تجربہ حاصل کرنے کے بعد پھر اس کے کام کو شروع کریں، اور سورہ یاسین کی جیسے میں نے پہلے کہا کہ سورہ یاسین کی تلاوت کر کے نکلیں، اور روزانہ 100 مرتبہ ایک تسبیح جو ہے انا اعطیناک الکوثر، سورہ کوثر کی وہ پڑھیں، اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں انشاءاللہ، اور نماز کی پابندی کریں، اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں کہ اس کے گھر کے اندر کوئی
کوئی اس کی رب کی بارگاہ کے اندر کوئی ایسا کام تو نہیں ہو گیا جس کے رب تعالیٰ ناراض ہو گیا ہو، کوئی ایسا کام کر بیٹھا ہو، تو سب سے پہلے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگیں، اور اس کے بعد جو ہے کوئی کام بھی کریں تو اس کو سیکھ کر کریں، تجربہ حاصل کر کے کریں، اور ساتھ ساتھ سورہ یاسین کی تلاوت اور سورہ کوثر جو ہے عصر کی نماز کے بعد ایک تسبیح جو ہے وہ روزانہ پڑھیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے کام کے اندر برکتیں بھی عطا فرمائے گا اور رزق میں اضافہ بھی ہوگا۔ جی، تو میری بہن آپ سورہ یاسین اور جو وظائف آپ کو تعلیم کیے گئے انہیں جاری رکھیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا، اور آفٹر 41 ڈیز آپ دوبارہ سے کال کر کے ہم سے رہنمائی حاصل کر سکتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام میں نیکسٹ کال شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اب کی بار کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی سر، میں محمد اسلام بات کر رہا ہوں، اسلام آباد سے۔ جی جی اور 3 سال پہلے میرا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، میں پاؤں میرا فریکچر ہے، ٹھیک اور ہے۔ 1 سال ہو گیا میری آنکھوں کی نظر بھی چلی گئی ہے، دونوں آنکھوں کی۔ اچھا جی، اس کے حوالے سے بھی میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ میرے اوپر کیا مسئلہ ہے، اور 3 سال سے میں بستر پہ ہوں سر۔ دوسری یہ بات ہے کہ مجھے نماز پڑھنے میں وضو کی انتہائی دشواری ہوتی ہے، اس کے لیے میرے لیے کیا ہوگا؟ میں پاؤں سے بھی معذور ہوں، آنکھوں سے بھی معذور ہوں، اور شدید مشکل ہوتی ہے۔ نماز بھی پڑھنی ضروری ہوتی ہے، لیکن وضو کی وہ صحیح طرح نہیں کر پا رہا ہوں، میں باتھ روم نہیں جا سکتا وضو کرنے کے لیے۔ اس کے لیے میرے لیے کوئی مہربانی، کوئی عنایت فرمائیں۔ اور میری والدہ کا نام رشیدہ بیوی ہے۔ آپ کیا جاننا چاہتے ہیں اسلام صاحب، کہ کیا کوئی وظیفہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کے مسئلے حل ہو جائیں؟ آپ کی نظر یہ بھی دیکھنا ہے اور استخارہ بھی کر کے دیکھ لیں کہ میرے لیے کیا کسی نے کچھ کیا ہوا ہے، یا میرا کوئی میڈیکل مسئلہ ہے، یا کوئی اور ہے۔ چلیں اپنی والدہ کا نام اور اپنا نام بتا دیجئے۔ محمد اسلام نام ہے میرا، اور میری والدہ کا نام رشیدہ بیوی ہے۔ چلیں جی، آپ کا سوال ہم تک پہنچا۔ ہمارے ساتھ اسلام آباد سے موجود تھے محمد اسلام صاحب، جنہیں غالباً گمان ہے کہ ان کے ساتھ جو بھی معاملات ہوئے وہ کسی جادو یا کسی ٹونے کی وجہ سے ہو سکتے ہیں، کسی نے کوئی ایسا علم یا عمل کیا کہ جس کی وجہ سے ان کی صحت، ان کا ایکسیڈنٹ بھی ہو گیا، حادثہ رونما ہو گیا، اور انہیں کیا پڑھنا چاہیے کہ ان کی زندگی میں آسانیاں بھی ہو جائیں اور بیماریوں اور پریشانیوں سے انہیں نجات بھی مل جائے۔ تو چلتے ہیں علامہ محمد خلیل حنفی صاحب کی جانب اور ان سے کوئی مجرب قسم کا عمل حاصل کرتے ہیں۔ جی علامہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بھائی سے کہوں گا کہ ایک تو ان کا مسائل جو ہیں وہ پوشیدہ ہیں، تو ایک جوابی لفافے کے ساتھ لکھ کر جو ہے یہ بھیج دیں ایڈریس کے اوپر، ان کو تفصیلاً جو ہے اس کا جواب مل جائے گا۔ اور دوسرا بھائی جو کہہ رہے تھے کہ میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں مگر وضو کے لیے نہیں جا سکتا، تو اس کے لیے ہے کہ آپ اپنے بیٹے کے ساتھ یا کوئی بھی آپ گھر کے اندر ہے تو وہیں پر پانی منگوا کر، اپنے جہاں پر آپ لیٹے ہوئے ہیں تو وہیں پر پانی منگوا کر وضو ایک دفعہ کر لیں، تو ایک وضو کے ساتھ 2 نمازیں 3 نمازیں جب تک آپ کا وضو ہے آپ نمازیں ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ پھر جب وضو ٹوٹ جائے، ہوا خارج ہو جائے یا کوئی بھی مسئلہ ہو جائے تو اس وقت پھر پانی منگوا کر وہیں پر اپنی چارپائی کے اوپر یا بستر کے اوپر جہاں پر آپ لیٹے ہوئے ہیں تو وہیں پر پڑھ لیں جب تک آپ کا وضو ہے، چاہے لیٹے بھی ہوئے ہیں تو آپ کا وضو برقرار ہے، آپ اس سے نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ اور ساتھ جو ہے آپ گھر کے اندر کسی کو کہہ دیں کہ وہ روزانہ 5 مرتبہ اذان جو ہے وہ پڑھ دیا کرے، اور ساتھ ہی میں آپ کو بھائی کو کہوں گا کہ ایک جوابی لفافہ جو ہے لکھ کر بھیج دیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ بہتری عطا فرمائے گا۔ جی، تو علامہ محمد خلیل حنفی صاحب آپ کو یہی تعلیم دے رہے تھے کہ اگر آپ مشکل سے مالک کائنات کی بارگاہ میں آپ حاضر ہو رہے ہیں، اس کے درمیان مشکلیں حائل ہو رہی ہیں، تو آپ اللہ کو کتنے اچھے لگتے ہیں کہ اس کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے، وضو کرنے کے لیے آپ مشکل میں پڑتے ہیں۔ دیکھیے آپ اللہ کے کتنے قریب ہو جاتے ہیں، اللہ آپ کی اس ادا کو کتنا پسند کرتا ہے کہ میرا بندہ میری بارگاہ میں آنے کے لیے، سجدہ ریز ہونے کے لیے، تسبیح و تحلیل کے لیے، قیام و قعود کے لیے، رکوع و سجود کے لیے کیسے پریشانی سے گزر کر، مشکل سے گزر کر میری بندگی کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ تو آپ ولیوں والا کام کر رہے ہیں، یہی ولایت ہے، یہی بندگی ہے، یہی حق ہے جو ہم کو ادا کرنا چاہیے۔ لیکن آسانیاں جو ہوتی ہیں، آسانی میں تو ہر شخص کر لیتا ہے، آسانی کے ساتھ تو ہر شخص نماز پڑھ لیتا ہے۔ جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں وہ مشکلوں کے اندر مالک کو پکارتے ہیں۔ تو جناب آپ کوشش کریں نماز نہ جائے،
جان جائے نماز نہ جائے، مشکل سے گزر جائیں لیکن مالک کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں۔ اور جو دوسری بات علامہ صاحب نے فرمائی کہ آپ تفصیلی انداز میں ایڈریس جو آپ کی اسکرین پر موجود ہوتا ہے اس پر خط لکھیے، آپ کو وظائف بھی تعلیم کر دیے جائیں گے جن سے آپ کی بینائی کے متعلق بھی اللہ آسانی فرمائے گا، آنکھوں کی روشنی بھی لوٹ آئے گی، اور پھر آپ کو صحت بھی مالک چاہے تو عطا کر سکتا ہے ان وظائف کے توسط سے، ان وظائف کے توسل سے۔ اور پھر انشاءاللہ آپ ہمیں کچھ عرصہ کے بعد خوشخبری والا فون کریں گے، یہ میرا یقین بھی ہے اور میرا گمان بھی ہے۔ تو چلتے ہیں گزارش کرنے کی طرف کہ جناب نمبرز آپ کی اسکرین پر موجود ہیں، آپ ان نمبرز پر کال کیجئے، رہنمائی حاصل کیجئے، پریشانیوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے استخارہ کے پروگرام سے آپ اپنا ایک رابطہ بنا لیجئے۔ آپ خود پریشان ہیں تب بھی کر سکتے ہیں کال۔ اگر آپ کا کوئی عزیز یا رشتہ دار پریشان ہے، مصیبتوں کا شکار ہے، آپ کسی کے ساتھ خیر خواہی کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کسی اور کی بھی کال کروا بھی سکتے ہیں، کسی اور کے لیے وظیفہ پوچھ بھی سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے نفع رسانی کا باعث بنتا ہے۔ تو دوسروں کی آسانی کا موجب آپ بھی بن سکتے ہیں، دوسروں کے لیے پریشانی دور کرنے کے لیے کوشش آپ بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس کوشش سے کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اگر کسی بھولے ہوئے مسافر کو راستہ بتا دیا جائے تو یہ بھی صدقہ ہے، اچھی اور میٹھی بات بھی صدقہ ہے۔ اگر آپ کسی کے ساتھ مسکرا کر بات کرتے ہیں، اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے تو یہ بھی صدقہ ہے۔ تو آپ صدقہ سمجھ کر جو ہے کسی کی پریشانی حل کرنے کی کوشش کریں، مالک کائنات آپ کے لیے راستے خود بخود کھولتا اور نکالتا چلا جائے گا۔ تو چلتے ہیں علامہ خلیل حنفی صاحب کی جانب اور ان سے پوچھتے ہیں کہ جناب اگر کسی کے ہاں صرف بیٹیاں ہی پیدا ہو رہی ہوں اور وہ چاہتا ہو کہ اللہ مجھے وارث اور بیٹا عطا کر دے تو اسے کیا پڑھنا چاہیے اور کون سا عمل کرنا چاہیے کہ اللہ اسے بیٹا عطا کر دے؟ جی علامہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں بیٹیاں جو ہیں وہ بھی رب تعالیٰ کی رحمت ہیں اور بیٹا نعمت ہے۔ تو اللہ کی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو رب تعالیٰ فرشتوں کی ایک جماعت کو بھیجتا ہے اور جا کر کہتا ہے کہ اس کو مبارکباد دو اس کے والد کو اور ساتھ اس کے والد کو مدد بھی کریں۔ اور جس کے ہاں بیٹا پیدا تو ایک فرشتہ آتا ہے اور کہتا ہے جائیں اس کے والد کو مبارکباد دیں اور ساتھ ہی اس سے بیٹے کو کہیں کہ اپنے والد کی مدد کریں۔ تو بیٹا بھی جو ہے وہ بھی ہونا چاہیے، اولاد جو ہے، تو مگر جو والدین چاہتے ہیں کہ ان کے ہاں بیٹا پیدا ہو تو اس کے لیے ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ وہ اپنے بیٹے کا نام نیت کر لیں کہ جب بھی میرا بیٹا پیدا ہوگا تو اس کا نام محمد رکھوں گا۔ اللہ۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد مناؤں گا، آگے میلاد کا مہینہ بھی آ رہا ہے تو میلاد مناؤں گا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اور اس کا نام محمد رکھوں گا انشاءاللہ۔ بس یہ عمل کریں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے درود پاک پڑھتا رہے کثرت کے ساتھ جتنا ہو سکتا ہے۔ ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یہ عمل کرتا رہے، روزانہ ایک تسبیح یہ پڑھے اور ساتھ ہی درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھے، انشاءاللہ اس کو اولاد رینہ عطا فرمائے گا۔ جی، تو بیٹوں کے لیے جو چاہتا ہے کہ اللہ اسے وارث عطا فرما دے، اسے بیٹا عطا فرمائے، فرزند عطا کرے، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ اس میں کوئی برائی کر رہے ہیں۔ بیٹوں کے لیے تو اللہ کے نبیوں نے بھی دعا کی ہے، بیٹے کے لیے اللہ کے نبیوں نے بھی اللہ سے امداد کے طور پر بیٹوں کو مانگا ہے، طلب کیا ہے۔ تو یہ عام بات نہیں ہے، آپ بھی اپنے بیٹے کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اور یہ جو عمل آپ کو تعلیم کیا گیا ہے اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا سکتے ہیں، دوسروں کو تعلیم کر سکتے ہیں، تاکہ آپ اس طرح سے اگر آپ کے ہاں بیٹیاں ہیں تو بیٹے والے بن جائیں۔ خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ وارث عطا فرماتا ہے، جنہیں اللہ فرزند عطا فرماتا ہے۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ ذاکر بن جاتے ہیں اور اللہ کے ساتھ آپ کا رابطہ جو ہے وہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ جب اللہ سے ربط مضبوط ہو جائے تو پھر تسکین قلب آپ کو ضرور حاصل ہوتی ہے۔ اور اگلی بات جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ آپ وظائف صرف اس لیے نہ کیا کریں کہ آج میں پریشان ہوں تو میں وظیفہ کر رہا ہوں، مسئلہ حل ہو گیا تو اللہ سے رابطہ توڑ دیا، نہیں، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ مسئلہ نہ بھی ہو تب بھی آپ اللہ کی بندگی کریں، پریشانی نہ بھی ہو تب بھی آپ مالک کو پکارنے والے ہوں، اور آپ پر مصیبتوں کے پہاڑ نہ بھی ٹوٹے ہوئے ہوں
تب بھی آپ اللہ سے تعلق بنانے والے ہوں۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام میں کال شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں اور وہ کون سا مسئلہ بیان کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی میں نے پوچھنا ہے کہ بیٹے اور بیٹیوں کے لیے تو بتاتے ہیں صاحب، جو دنیا میں بے اولاد ہیں لوگ، اللہ کے ہاں ان کا کیا مقام؟ بہت خوبصورت سوال میری بہن کا، بہت ہی خوبصورت سوال کہ جو بے اولاد ہیں اللہ کے ہاں ان کا کیا مقام ہے۔ بیٹیوں کو تو رحمت صلی اللہ نے بخشش کر لیں، بیٹوں کا وارث بنا جو بے اولاد ہے۔ میری بہن آپ آنسو نہ بہائیے، اللہ سے رحمت کی امید رکھیے، اور اس کا جواب ابھی ہم علامہ خلیل حنفی صاحب سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی تو علامہ صاحب بتائیے، جن کے ہاں اولاد نہیں ہے ان کا اللہ کی بارگاہ میں کیا مقام ہے؟ کیونکہ لوگ تو تانا دیتے ہیں لیکن اللہ کی نظر میں وہ کتنے برگزیدہ ہوتے ہیں کہ جو اللہ کی رضا پر راضی ہو جاتے ہیں۔ کیا فرق کہیں گے آپ؟ ایک تو وہ جو صبر کرتے ہیں، صبر کا بہت بڑا اجر رب تعالیٰ کی ہاں، رب تعالیٰ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت اما عائشہ صدیقہ عتیقہ رضی عرض کیا رسول اللہ کی جس کی ہاں 5 بیٹیاں ہیں، ان کا کیا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کی 5 بیٹیاں یا 5 بہنیں ہیں، ان کی اچھے طریقے کے ساتھ تربیت کرتا ہے، جب وہ جوان ہو جاتی ہیں تو ان کو اچھے طریقے سے نکاح کر کے اپنے گھروں کے اندر رخصت کر دیتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اور وہ کل قیامت ایک ہی درجے کے اندر ہوں گے، فرمایا ایسے جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں۔ پھر پوچھے یا رسول اللہ جس کی 2 بیٹیاں ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کی 2 بیٹیاں یہ 2 بہنیں ہیں وہ ان کی بھی۔ پھر پوچھے یا رسول اللہ جس کی 1 ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کی بھی وہ اچھے طریقے کے ساتھ تربیت کرتا ہے، جب وہ جوان ہو جاتی ہے تو اس کو اپنے گھروں کے اندر رخصت کر دیتا ہے، فرمایا میں اور وہ کل قیامت ایک درجے کے اندر۔ حضرت اما عائشہ یا رسول اللہ جس کی ہے ہی کوئی نہیں، جس کی اولاد ہی کوئی نہ ہو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کا کوئی نہیں اس کا میں کملی والا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جس کا کوئی نہیں، جس کو اولاد نہیں ملی ہے، میں اس کو جنت کے اندر لے کر جاؤں گا۔ تو میری بہن آپ کے سوال کا جواب آپ کو مل گیا ہوگا۔ میری تو آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں، لیکن کیا کروں، لائیو بیٹھا ہوں، بہا بھی نہیں سکتا۔ آپ کو خوش ہو جانا چاہیے کہ کملی والے حضور نبی کریم در یتیم خلق امیم رؤوف الرحیم آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ کو کس کی ضرورت ہے؟ آپ کو کسی کی ضرورت نہیں، آپ کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول ہیں، تو اسی پہ خوش ہو جائیں، اور اس سے بڑی خوشی کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی وقت ہوا چاہتا ہے پروگرام کے اختتام کا۔ علامہ محمود احمد چشتی کو اجازت دیجیے، اور میں علامہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ دعا فرما دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل صحابہ سیدنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد وبارک وسلم۔ یا رب العالمین جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا رب العالمین جو بے اولاد ان کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ یا الہی جن کی اولاد ان کو اپنے والدین کا فرما بردار بنا۔ یا الہی جو بیٹوں کے طلبگار ان کو بیٹے عطا فرما۔ یا الہی جن کو بیٹیاں عطا کی ان کی عزت کی حفاظت فرما۔ یا رب العالمین جو والدین اپنے بچے کو رشتے پریشان ہیں، تو مسبب الاسباب ہے، ان کے لیے اچھے اسباب مہیا عطا فرما۔ یا رب العالمین سب کی مشکلیں دور فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا الہی سب کی نیک دلی حاجات پورا عطا فرما، سب کی خالی جولیوں کو اپنے کرم سے مالا مال فرما۔ یا رب العالمین عالم اسلام کی خیر فرما، اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما، ان کی سرحدوں کی حفاظت فرما، ان کی باسیوں کی حفاظت فرما۔ یا الہی جو احباب سن رہے ہیں ہماری دعاؤں کو، یا رب العالمین سب کی خالی جولیوں کو اپنے کرم سے مالا مال فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔